اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء کا تیسرا اور چوتھا رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سورہ شعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا سب سے اہم اور بنیادی مضمون صداقت کتاب اور صداقت رسالت ہے۔ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان اس صورت میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ صداقت رسالت مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مخالفت کر رہے تھے ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے اور
اس رسالت کی صداقت کا بیان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، ساحر یا مجنون ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساحر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں۔ اس صداقت رسالت اور صداقت کتاب پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ کی صداقت کا انکار کیا گیا، تکذیب کی گئی اور ان کی رسالت کا انکار کیا گیا اور ان کی مخالفت کی گئی، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، انجام ان کا کیسا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ سورہ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ہم نے پچھلا جو رکوع پڑھا تھا اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوا تھا۔ آج ہم نے دوسرا اور تیسرا رکوع جو پڑھا ہے، اس تیسرے رکوع میں مستقل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ چلا ہے اور اس کا تذکرہ مکمل ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے درس پڑھا تھا، اس درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا آپ جائیے فرعون کو دعوت دیجئے اور ان کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، اللہ کا تعارف کروائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے، کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے۔ پہلی دلیل اس کے سامنے یہ رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس کو پھینکا، اژدہا بن گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک لکڑی، بظاہر لاٹھی لکڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لکڑی بن جاتی ہے، جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، فرعون کو دیکھ کر تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے تسلیم کرنے کے بجائے کیا کہا، یہ جادوگر ہیں، ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھا، وہ اپنا ہاتھ تھا، بغل میں سے نکال کر دکھایا تو وہ چمک رہا تھا چاند سے زیادہ۔ تو فرعون نے جیسے ہی یہ دونوں معجزے دیکھے تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون نے دونوں معجزے دیکھنے کے بعد اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے سرداروں سے کیا کہا، ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ تو کرتب دکھا رہے ہیں، یہ تو جادو دکھا رہے ہیں۔ یریدو، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے، ان کے مقابلے میں کوئی تیاری کرنی ہے یا ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں؟ قالوا ارجہ واخاہ، ان سرداروں نے کیا کہا، آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مہلت دے دیں۔ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور آپ شہروں میں اپنے کارندے بھیج دیں، یأتوک بکل سحار علیم، وہ ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کر آپ کے پاس لے آئیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کیا جائے۔ جب بڑے بڑے جادوگر آئیں گے، ان سے مقابلہ ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شکست دے دیں گے تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہم مضبوط ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی اور عوام کے سامنے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، توبہ نعوذ باللہ، ہم جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہماری بات اونچی ہو جائے گی اور ہم ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک قرآن کریم میں فرمانے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ،
فرعون نے اپنے کارندے بھیجے کہ بھائی پورے علاقے میں جاؤ، ڈھونڈو جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ماہر قسم کے، ان کو بلایا جائے۔ سب کو بلایا۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، جادوگروں کو جمع کر لیا گیا ایک متعین دن اور مخصوص وقت پر۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں سے کہا گیا جمع ہو جاؤ، ابھی بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ فرعون کے جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین مقابلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں آج کون جیتتا ہے۔ اگر یہ جادوگر جیت گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ہم ان کی تابعداری کر لیں گے۔ کیا کہا؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، اگر لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر یہ جادوگر ہم سے جیت جاتے ہیں، غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، ہم ان کی تابعداری کر لیں گے، ہم ان کی پیروی کر لیں گے، ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب سارے جادوگر آئے، قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، انہوں نے فرعون سے کہا بھئی ہم مقابلے کے لیے تو آ گئے ہیں، آپ نے بلایا تھا، ہمارے پاس بڑے بڑے جادو اور کرتب موجود ہیں، ہم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، بہت بڑے بڑے جادو کا وہاں پر مظاہرہ کریں گے، اپنے فنون کا مظاہرہ کریں گے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت جاتے ہیں مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو ہم ہرا دیتے ہیں تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہا کیوں نہیں، بالکل تمہیں انعام میں ایسا ملے گا، ہم تمہیں اپنے دربار میں اپنا مقرب بنا لیں گے، تمہیں بڑی عزت دے دی جائے گی، تمہیں بڑا مرتبہ دے دیا جائے گا، تمہیں عہدے دے دیے جائیں گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، قال لهم، کہا ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو جادوگر آ گئے، بڑا ایک میدان تھا، پوری عوام جمع ہو گئی، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف پوری قوم جمع ہو گئی، اور فرعون اپنا دربار لگا کر بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے جادوگر سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تمہارے پاس جادو ہے، جو تمہارا فن ہے، جو تمہارے کرتب ہیں وہ دکھاؤ۔ سب نے اپنے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے، اپنے اپنے جادو کے مظہر دکھانے شروع کر دیے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، کسی نے اپنی رسیاں ڈالی، کسی نے اپنی لاٹھیاں ڈالی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، آج تو ہم جیت جائیں گے، آج تو ہم غالب ہو جائیں گے، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، کوئی سانپ بن رہا ہے، کوئی بچھو بن رہا ہے، کوئی کیا شکل اختیار کر رہا ہے، کوئی کیا شکل اختیار کر رہا ہے، تھا تو جادو نا، ایک فرضی تھا، بنایا ہوا تھا، اپنا فن تھا جس کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے کوئی سانپ نظر آ رہا ہے، کوئی بچھو نظر آ رہا ہے، کوئی کیا نظر آ رہا ہے، کوئی کیا کیفیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سب نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس نے لاٹھی پھینکی، یہ سانپ بن گیا، اس نے رسی پھینکی، یہ اژدہا بن گیا، کوئی کیڑا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، ہر کسی نے اپنے اپنے فن دکھائے۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، فرعون دیکھ رہا ہے، جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ میدان کیڑے مکوڑوں سے بھر چکا ہے، سانپوں سے بھر چکا ہے، ان کے کرتب سے بھر چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی۔ جب وہ لاٹھی ڈالی، یہ تو جادو نہیں تھا، یہ تو کرتب نہیں تھا، یہ تو ان کا کوئی اپنا فن نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ان کو دیا گیا تھا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت کا مظاہرہ تھا جو اللہ نے دکھانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اس نے ایک بڑے اژدہا کی شکل اختیار کی، اور اس نے میدان میں چلنا شروع کیا۔ ایک بچھو کو پکڑا، ایک سانپ کو پکڑا، دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا، سب کو نگلتے نگلتے سب کو ختم کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے ساروں کو نگل لیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ،
جتنے انہوں نے کرتب جادو کے وہاں پر جوہر دکھائے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا اس نے ان سب کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے جادو کا تو کوئی اثر باقی نہیں بچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا، کوئی بھی نہیں بچا، تو وہ سمجھ گئے کہ جادوگر تو ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور انہوں نے جب دیکھا اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسلام کو قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کیا کہا کہ جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ایسا اثر ہوا، ایسا رعب ہوا، ایسا دبدبہ ہوا ان جادوگروں پر کہ انہوں نے فوری طور پر اپنی شکست کو قبول کر لیا، اور واضح طور پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر کر پوری قوم اور پورے مجمع اور پورے میدان میں فرعون کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر کر کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس پر۔ وہ کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون غصے میں آ گیا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے دیکھا کہ میں نے ان کو مقابلے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا، ان کو شکست ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا یہ مجھ سے معافی مانگتے اور کہتے کہ ابھی آپ ہمیں موقع دے دیں، اگلی دفعہ ہم پھر تیاری کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ ان کو شکست دے دیں گے اور ہم پھر جیت جائیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی معافی مانگتے مجھ سے اور کمزوری اور کوتاہی کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے اپنی شکست قبول کر کر اور انہی کے مذہب کو اختیار کر لیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہمیں سر عام ذلیل کر کے رکھ دیا۔ فرعون کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم ایمان لائے ہو مجھ سے اجازت لینے سے پہلے۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، کیا کہا؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، جس پر تم ایمان لائے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو گویا کہ یہ تمہارا بڑا تھا، تم نے جادو اسی سے سیکھا ہے، اب تم شکست کھا کر اب اس کو تم نے یہاں شکست کھا کر اس کو اپنا بڑا مان لیا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب اب تم جان لو گے میں تمہیں ایسی سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر، جادوگروں نے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے، ابھی ایمان دل میں نہیں تھا، ابھی ایمان قبول کیا اور اتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے، اس نے فرعون نے ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے کہ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، ساری طاقت اس کے پاس موجود ہے، سارا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن جادوگروں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہمیں سزا دیتے ہو سزا دے دو، ہمیں سولی پر لٹکاتے ہو سولی پر لٹکا دو۔ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم نے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور ہم نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید کرتے ہیں ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، اس بات پر کہ ان کننا اول المومنین، کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوئے ہیں۔ سب مقابلے پر ہیں، سب مخالفت پر ہیں، ہم سب سے پہلے ایمان لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس سب سے پہلے ایمان لانے پر ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ جو ہم مقابلے پر آئے ہم نے غلطی کی، یہ اللہ کے رسول تھے، ہمیں مقابلے پر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب مقابلے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول پر ہم جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو آپ لے کر چلیں، یہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔
شکست تو کھا گیا نا فرعون. شکست کھانے کے بعد اس نے کہا اب تو بدلہ لینا ہے، ان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، ان کو نیس نیس کرنا ہے. بدلہ لینے کے لیے غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، تو اب تو سب کچھ کرنا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بھئی اب آپ یہاں سے نکلیں، راتوں رات نکلیں. اس سے پہلے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف بڑھیں اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے آگے بڑھیں، ہم اس کا کام پورا کر دیں، اس کو انجام تک پہنچا دیں، اس کی موت تک لے جائیں. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھیج دیے شہروں کے اندر اپنے کارندے، جاؤ لوگوں کے سامنے اعلان کر دو اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، جس نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم غصے میں آ چکے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم بہت بڑا مجمع رکھتے ہیں، ہمیں ان سے چوکنا ہونا ہوگا، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی اور ہمیں ان کو کسی طریقے سے دبانا ہوگا، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ ہے تو چھوٹا سا گروہ لیکن اس نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے، لہذا ہم ہیں تو بہت بڑا مجمع ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں ان سے محتاط ہونا پڑے گا، کوئی ترتیب اختیار کرنی پڑے گی، کوئی ترتیب بنانی پڑے گی، کسی طریقے سے ان سے بچنے کا موقع بچنے کے لیے کوئی ترتیب اختیار کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ ہاتھ میں آئے اور ان کو قتل کر دو. قرآن میں اللہ فرما رہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال دیا ان کو، فرعون کو، اس کی قوم کو. کہاں سے نکالا؟ من جنات وعیون، ان کے جو باغات تھے، ان کے جو چشمے تھے، وہاں سے نکال دیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں انتقام کے لیے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو نکال دیا خزانوں سے، ہم نے ان کو نکال دیا آرام دہ جگہوں سے. یہ بڑی آرام دہ جگہوں میں رہ رہے تھے، یہ بڑے خزانے میں مست ہو چکے تھے، یہ شر اور فساد کے آخری حدوں کو پار کر چکے تھے. ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا، چشموں سے نوازا، باغات سے نوازا. اب جب انہوں نے مقابلے پر آ کر مخالفت کی ہے تو لہذا اب ان ساری نعمتوں سے ان کو اللہ نکال رہے ہیں. کیسے نکالا؟ کذالک، اسی طرح ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، ان چشموں کا، ان باغات کا، ان خزانوں کا، ان آرام دہ جگہوں کا. فرعون کو لشکر سمیت برباد کر دیا، تباہ و برباد کر ہلاک کر کے رکھ دیا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا صبح کے وقت، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر اور بنی اسرائیل پر پیچھا کیا کہ بھئی ان کو پکڑا جائے اور انجام تک پہنچایا جائے. تو اللہ فرمانے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پیچھا کرتے 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 یہ جو ہے وہ دونوں مجمع آمنے سامنے ہو گیا. تو اللہ کیا فرمانے؟ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی یہ لشکر تو پہنچ چکا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم اب پکڑ لیے جائیں گے، ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سمندر میں جاتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، آگے تو کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرا رب میری رہنمائی فرمائیں گے، میرے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں. وہی لاٹھی ہے جب پھینکی تھی اژدہا بن گیا تھا، سارے سانپ اور بچھوؤں کو نکل لیا، اور یہی لاٹھی ہے آج سمندر پر مارنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں. اس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمندر میں راستے بنا رہے ہیں. تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جب سمندر پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا اس کا ایک بڑے پہاڑ کے برابر اس میں راستے بن گئے، ہر ٹکڑے کے بڑے بڑے پہاڑ کے برابر راستے بن گئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور بڑے بڑے راستے بن گئے.
پہاڑوں کے جتنے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ان میں داخل ہو گئے۔ یہ سمندر کے درمیان سے اوپر راستے بنے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے سب اس پر جا رہے ہیں، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جیسے ہی سمندر میں داخل ہوا، اللہ فرما رہے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے ہی دوسرا لشکر ان کے سامنے پہنچا دیا، وہ بھی اسی راستوں پر آ گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے انہی راستوں کے ذریعے سے، انہی سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پیچھے آنے والے گروہ کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا۔ فرعون اس کے لشکر سمیت، ساز و سامان کے سمیت، اللہ فرمانے ہم نے اس کو اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ وہی سمندر جو ابھی کچھ دیر پہلے بالکل پانی پانی نظر آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور لاٹھی مارنے کے بعد اس میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان راستوں پر چلتے ہوئے اس سمندر کو پار کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نکال دیا، اور اسی راستوں پر جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اللہ نے اس کو وہیں غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کے رب بڑی عزت والے ہیں، زبردست طاقت والے ہیں، رحیم بہت زیادہ مہربان ہیں۔ دیکھو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی مہربانی بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہوا، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو کیا حکم ہے کہ بھئی معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ لیکن کوئی شخص مقابلے پر آتا ہے، ضد پر آتا ہے، اناد پر آتا ہے، ہٹ دھرمی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی طاقت سمیت اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچایا، اور فرعون کو جب وہ مقابلے پر آیا، ضد اور عناد پر آیا، اللہ نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ضد کرنے والوں کا انجام، نہ ماننے والوں کا انجام۔ مکہ میں صورت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورہ شعراء مکی ہے، اور مشرکین مکہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ پاک کی پکڑ یوں آتی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے، احکامات کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ ہاں کمزوری ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر مقابلے پر آؤ گے، ضد پر آؤ گے، ہٹ دھرمی پر آؤ گے، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ پاک پکڑ لیں گے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں جو غلطیاں ہوئی، کمی کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ وہ معاف فرما، درگزر کر رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو صحیح پڑھا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ صحیح پڑھنے سننے پر جو ثواب ملتا ہے یا اللہ وہ کامل ثواب ہم سب کے حق میں، ہمارے مرحومین کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں اللہ قبول فرما۔ اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہمارے غم، ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں یا اللہ دور فرما، ہمارے مشکلات آسان فرما۔ پڑھنے پڑھانے کی برکت سے یا اللہ ہمارے معاملات حل فرما۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں جو باتیں ہم سمجھیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تو نہیں سمجھے یا اللہ وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم